السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو تمام مخلوقات کو وجود بخشا، بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اتنی نعمتیں ہیں ہم تمام لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی، کہ جن نعمتوں کو ہم تمام لوگ شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ہم تمام لوگوں کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد، وجود بخشنے کے بعد، ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو جو اسباب ضروری تھے، ان تمام کے تمام اسباب ہم تمام لوگوں کو مہیا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کے اوپر یہ احسان کیا کہ اسلام جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی، مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا۔ ان تمام نعمتوں پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو تعلیم ہم لوگوں کو ملی ہے وہ یہ کہ سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ رب العالمین، تیری ذات پاک ہے، ہم تیری حمد و ثنا، تیری کبریائی، تیری بڑائی اور تیری نعمتیں اور دیگر جو بھی چیزیں شمار کرنے کی ہوتی ہیں ان کو بالحقیقت شمار نہیں کر سکتے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود سے اپنی تعریف کی ہے۔ ہم تیری تعریف کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، تعریف کا حق بھی تو ہی بیان کر سکتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد رحمت برکت نازل ہو، درود و سلام اترے اس کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جو عظیم رہبر تھے اور عظیم و کامل رہنما تھے، جنہوں نے رہبری اور رہنمائی کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے سیدھا راستہ دکھا دیا، اندھیرے سے نکال دیا، روشنی کی طرف گامزن کر دیا، اور جن کی تعلیمات پر چل کر ہم تمام لوگ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص طور سے اس کے سب سے آخری نبی اور رسول پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کی گئی کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک سلسلہ اس مسجد میں چلتا ہے، اور آج کا جو خطاب ہے، آج کا جو درس ہے، وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ اور آج جن انبیاء اکرام کے تعلق سے ہم لب کشائی کریں گے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے، جو بھی اللہ رب العالمین نے ہماری جھولی میں ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے، اس کی روشنی میں ہم حضرت یوشع بن نون اور حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کی مختصر سی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ان کی سیرت سے ہم تمام لوگوں کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور ہماری زندگی میں کیسے انقلاب آ سکتا ہے، کس طریقے سے تبدیلی آ سکتی ہے، وہ انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اللہ رب العالمین نے خود قرآن مقدس میں بیان کی ہے۔ بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کی بہت ہی تفصیل سے سیرت بیان کی ہے، تفصیل سے واقعات بیان کی، اور بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کا بہت مختصر ذکر کیا، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کا صرف اشارے اشارے میں ذکر کیا، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا اس دنیا کے اندر،
منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے بہت سارے کا قصہ، بہت سارے کے واقعات ہم نے آپ سے ذکر کیے ہیں، بیان کیے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا، جن کا ہم نے قصہ بیان نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مقدس میں نہیں ہے، احادیث میں آیا ہوا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا قرآن اور احادیث کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے، لیکن تفسیری روایات کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیانات سے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ فلاں شخصیت بھی ممکن ہے کہ رسول اور نبی رہے ہوں گے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیرت اور ہمیں تاریخ جو بتائی جاتی ہے اس سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا ہے، ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں اس سے ہماری زندگی پر اثر پڑنا چاہیے۔ اگر ہم سیکھیں بھی اور ہماری زندگی پر اثر نہ پڑے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایسے سننے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ تاریخ کی کتابوں کو مطالعہ کریں یا آپ تاریخ کی چیزوں کو سنیں تو بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی موجودہ زندگی کو اچھے سے گزار سکتے ہیں، حالات سے آپ نپٹ سکتے ہیں، حالات کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ظلم و زیادتی اور اسی طریقے سے جو آج کل زبانوں پر چرچائیں چل رہی ہیں مختلف چیزوں کی، ان کو آپ کیسے آپ اس پر صبر کریں گے؟ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہر جگہ صبر نہیں ہو پاتا، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے حالات کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور ان حالات میں ہمیں کیسے چلنا ہے اس کی بھی ہمیں رہنمائی ہو جاتی ہے، اور اس کا واحد ذریعہ ہے تاریخ پڑھیے۔ آپ کس کی تاریخ پڑھنا ہے؟ سارے کی تاریخ پڑھنا ہے، غیر مسلموں کی بھی تاریخ پڑھنا ہے، مسلمانوں کی بھی تاریخ پڑھنا ہے، خلافت کے جو بہترین ایام گزرے ہیں ان کی بھی ہمیں تاریخ پڑھنا ہے، اسی طریقے سے انبیاء اکرام کی بھی ہمیں تاریخ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سب پڑھیں گے تو ایسی صورت میں تبدیلی آنا یقینی ہے، اور ہمیں حالات سے مقابلہ کرنے کا ایک راستہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے اور غور نہیں کریں گے تو ہم جہالت کے شکار ہو جائیں گے، ہمارے سامنے کوئی رہبر نہیں سمجھ میں آئے گا، کوئی رہنما سمجھ میں نہیں آئے گا، اور ایک مسلمان کے لیے اس کی تاریخ سے بڑھ کر کے کوئی نہ رہبر ہے نہ کوئی رہنما۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا رہبر اور سب سے بڑا اگر کوئی رہنما ہے تو وہ اس کی تاریخ ہے جو گزر چکی ہے، جس سے وہ سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہرحال آپ نبیوں کے قصے پڑھیں گے، نبیوں کے واقعات پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، دیگر بہت سارے انبیاء کرام جن کا صراحت سے قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے۔ آپ ان کی زندگی دیکھیے، آزمائشوں سے پر ہے، آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، اور حقیقت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے اوپر ابھی وہ پریشانی نہیں آئی، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، تم میں سے کون مجاہدہ کرنے والا ہے، کون اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا ہے، اور کون صبر کرنے والا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ علم ہے اللہ کو لیکن چھاٹا نہیں ہے تم لوگوں کے درمیان، جو انسانوں کی بھیڑ ہے اس بھیڑ میں اللہ تعالیٰ نے ابھی چھاٹا نہیں ہے۔ پہلے کے وقت کے لوگ کہتے تھے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم لوگ یہ سوچتے ہو، تم لوگوں کا یہ گمان ہے کہ تم لوگ جنت کے اندر چلے جاؤ گے، لیکن تم لوگوں کے اوپر ابھی ویسی پریشانی مصیبتیں نہیں آئی ہیں جیسی کہ مصیبتیں اور پریشانی تمہارے سے پہلے کے لوگوں پر آ چکی ہے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تکلیفیں آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی، اور مصیبتیں ان کو گھیر لیتے تھی، اور اتنا زیادہ وہ مصیبت میں گر جاتے تھے، وزلزلوا، ہلا دیا جاتا تھا ان کو، ہلا دیا جاتا تھا مطلب کیا ہے؟ پریشانیاں بالکل ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور کوئی راستہ نہیں نکلنے کا، ہلا دیے جاتے تھے بالکل۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه،
یہاں تک کہ رسول تک یہ بات کہتا تھا، اور اہل ایمان یعنی اس کے ساتھ جو مومن تھے، مسلمان تھے، وہ بھی یہ بات کہتے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یہ جملہ آپ سمجھ رہے ہیں، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے ایک نبی یہ جملہ ایسے ہی نہیں بولے گا، بلکہ واقعی بڑی مصیبتوں سے دوچار ہونے کے بعد، بڑا صبر کرنے کے بعد بھی اگر مسائل حل نہ ہوئے ہوں گے تبھی یہ بات کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک جملے سے جو ہے، اسی ایک جملے کا جواب دیتا ہے، اسی ایک جملے پر اللہ رب العالمین کی رحمت جوش مارتی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار رہو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں کہاں سے ملے گی؟ جب ہم پرانے واقعات کو پڑھیں گے تبھی ہمیں ملے گی۔ بہرحال ہمارا موضوع جو ہے اس موضوع پر آ جاتے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے۔ قرآن مقدس کے اندر اشارے اشارے میں ان کا ذکر آیا ہے، نام کے ساتھ تو قرآن میں کہیں پر بھی حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر نہیں آیا، لیکن اشارے اشارے میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں یوشع بن نون کا ذکر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر یا اسی طریقے سے مفسرین کی تفسیر اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہاں یوشع بن نون کا ہی ذکر ہوا ہے۔ تو یوشع بن نون ایک ایسے نبی ہیں جن کا بہت تفصیل سے جو ہے ذکر نہیں ملتا احادیث کے اندر، کچھ واقعات ہی ہیں جس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان واقعات پر ہی نظر کریں گے، غور کریں گے جو واقعات قرآن کے اندر آئے ہوئے ہیں اور ان کے دور میں ہوئے ہیں، ان کے دور میں گزرے ہیں، ان پر ہی ہم نظر کریں گے، غور کریں گے، اور دیکھیں گے کہ ہمیں یہاں پر کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے، ہماری زندگی میں کیا اس سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ اصل بنی اسرائیل ہی تھے یہ، لیکن بنی اسرائیل میں بھی پھر جا کر کے آگے اولاد ہوتی تھی، جیسے یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد جو ہے اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے بعد آگے جو نسل بڑھتی گئی، تو یوشع بن نون کی جو نسل ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ جا کر کے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتی ہے، ان کی اولاد میں یہ آتے ہیں یوشع بن نون، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، بڑے بھروسے مند ساتھی تھے۔ کس کے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے اسی طریقے سے حضرت یوشع بن نون تھے۔ اور بہت واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں حضرت یوشع بن نون ساتھ ساتھ رہتے تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ سنا ہے آپ نے، کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کون ہے سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا جانکار، سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟ کہا میں ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں ہوں سب سے بڑا عالم۔ اب انہوں نے یہ بات تکبر میں نہیں کہی، ایک نبی تکبر نہیں کر سکتا، یہ تکبر میں نہیں کہا انہوں نے ایک اندازہ تخمینہ لگایا کہ بھائی وقت کے نبی ہم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو وقت کا نبی ہوگا وہی سب سے زیادہ جانے گا، نہیں بھی اگر کچھ معلوم ہے تو رہنمائی ہو جائے گی اللہ کی جانب سے براہ راست، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے رہنمائی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ وہی کر دے گا۔ تو اس صورت میں میں سب سے زیادہ جانکار ہو سکتا ہوں، سب سے بڑا عالم ہو سکتا ہوں، یہ اس گمان میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی کہ میں سب سے زیادہ جانکار ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی ناگوار گزرا، اور یہ لفظ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے اہل علم ہوں، چاہے اہل علم نہ ہوں، چاہے ذاتی مطالعہ کیے ہوئے ہوں، چاہے یوٹیوب وغیرہ کا زمانہ آ جائے اس سے سن کر کے، دیکھ کر کے، یا خطاب وغیرہ سن کر کے، اگر علم آپ کے اندر آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، اور جہالت دور کرنا وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، تو علم ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ کبھی بھی گمان نہیں آنا چاہیے، کبھی ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، میرے اندر سب سے اچھی صلاحیت ہے، میں یہ بات سمجھا سکتا ہوں باقی کوئی نہیں سمجھا سکتا، میں یہ بات لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں، میرے علاوہ کسی کے اندر اتنا مادہ نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنا ملکہ نہیں ہے کہ وہ بات کو اچھے سے پیش کر سکے، یہ مادہ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ جس دن آپ کے اندر یہ سوچ اور یہ گمان آ گیا تو آپ سمجھ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
ہو سکتا ہے کہ مغضوب ہو جائے، اللہ کا غضب نازل ہو جائے ایسے شخص کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے۔ کیوں؟ اس لیے آپ اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پسند نہیں کی، اور اس کے بدلے میں کیا کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ تو اس لیے یہاں ضمنی طور پہ یہ بات کہہ دوں، چونکہ بات نکل گئی ہے اس لیے یہ بات کہہ دینا مناسب ہے کہ کبھی بھی انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میرے اندر بہت علم ہے۔ علم تو ایک سمندر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ کبھی علم کا جو ہے سمندر ختم نہیں ہو سکتا، اور آپ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے کہ آپ کو پیاس نہ لگے علم کی، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ دل بڑا خوش ہوتا ہے جب بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس علم نہیں، میں نہیں جانتا۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی یعنی عمر کو اور بلند کرے، ان کو باحیات میں بہت بڑے عالم دین ہیں، اہل علم جانتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر درس دیتے ہیں، بخاری مسلم کا صحیحین پڑھاتے ہیں، جو جامعہ اسلامیہ کے بچے ہیں جا کر کے بیٹھتے ہیں وہاں پر، مغرب کے بعد ان کا درس ہوتا ہے۔ بہت سارے سوال پر انہوں نے کہا ہے لا ادری، واللہ ما ادری۔ کئی مرتبہ یہ چیز لوگوں سے نقل ہوئی ہے، اور ہم لوگوں نے اور ہمارے ساتھیوں نے باقاعدہ یہ باتیں سنی بھی ہیں، صاف صاف کہا ہے انہوں نے لا ادری، ایک دم صاف، مجھے نہیں معلوم۔ اور سلف میں سے کسی کا قول ہے، شاید امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لا ادری نصف العلم، یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم یہ بھی آدھا علم ہے، یہ بھی آدھا علم ہے، اس کو جہالت کوئی نہ سمجھے۔ آج یہ سمجھنے کی وجہ سے کہ ہمیں سارا علم ہے، ہمیں سارا علم ہے، ہمیں سارا علم ہے، یہ سمجھنے کی وجہ سے امت بہت بڑے بڑے فتنے کا سامنا کر رہی ہے، بہت بڑے بڑے فتنے کا سامنا کر رہی ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل میں جس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں اگر رائے الگ ہو جائے تو وہ بہت سنجیدہ معاملہ بھی نہیں ہے، اس میں زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بھائی ایک عالم کا یہ قول ہے، ایک عالم کا یہ قول ہے، پرانے زمانے سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، تو اس میں اگر الگ الگ رائے آ گئی تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے مسائل جو کہ کبھی کبھی فتنے کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں، ایسے مسائل جس پر پورا انحصار ہو جاتا ہے قوم کا، پوری عوام کا انحصار ہو جاتا ہے، اور عوام انتظار کرتی ہے کہ اس پر کیا جواب آئے گا، ایسے صورت میں اور ایسے حالات میں بہت ہی سنجیدہ ہو جانا چاہیے، اور بچ جانا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب سے بڑے عالم ہو، تمہارے سے بھی بڑے علم والے موجود ہیں دنیا کے اندر، جاؤ۔ کہا کہ بحرین جو دو سمندر ملنے کی جگہ ہے، مجمع البحرین، وہاں جاؤ، وہاں پر ہمارا ایک بندہ ہے، اور وہاں جا کر کے ذرا اس سے ملو جلو، اس کے ساتھ رہو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کون بڑا عالم ہے، کس کے پاس زیادہ علم ہے، اور ہم نے اپنا علم کیسے کیسے لوگوں کو دیا ہوا ہے، کبھی کسی کو نہیں دیا دوسرے کو دے دیا، کبھی وہ علم دوسرے کو نہیں ملا تیسرے کو مل گیا، کبھی تیسرے کو نہیں ملا چوتھے کو مل گیا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ داؤد علیہ السلام وقت کے نبی، سلیمان علیہ السلام بھی، لیکن منصب پر کون فائز ہے؟ داؤد علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام فائز نہیں ہے، داؤد علیہ السلام منصب پر فائز ہے، خلیفہ بھی ہیں وقت کے، حاکم بھی ہیں، اور ان کو جو ہے ایک طریقے سے پورے قوم کا کفیل بنا دیا گیا ہے، ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، مسئول بنا دیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بہت مشہور ہے وہ بکری والا جو واقعہ ہے سورہ انبیاء کے اندر جس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو کیا کیا؟ رد کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو مان لیا، اور کہا کہ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اس مسئلے کی صحیح تفہیم، صحیح فہم ہم نے کس کو دیا؟ سلیمان کو دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہاں ہم نے دونوں کو حکمت بھی دی ہے، دونوں کو حکم بھی دیا ہے، دونوں کو علم بھی دیا ہے۔ بڑا بڑا رہے گا، چھوٹا چھوٹا رہے گا، لیکن چھوٹے کے اندر بھی کبھی کبھی زیادہ علم آ سکتا ہے۔ چھوٹے کے اندر زیادہ علم آ گیا تو وہ بڑا نہیں بن جائے گا، اس کا مقام وہی رہے گا، بڑے کا مقام بڑے کا جیسا رہے گا۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ چھوٹے کو بھی کبھی کبھی بڑا علم آ سکتا ہے، اور وہی علم کبھی کبھی مقبول ہو سکتا ہے، نافذ العمل ہو سکتا ہے،
اسی کو نافذ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَفَهَمْنَا سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے اس علم کا فہم دیا، اس مسئلے کا فہم دیا، اور دونوں اچھے ہیں، دونوں بہتر ہیں، دونوں اچھا کام کرتے ہیں، دونوں نبی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت اور حالات کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے۔ اوپر والے کو کبھی علم کم ہو جاتا ہے، کبھی اوپر والے کو ہی ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ملو مجمع البحرین، وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ کون زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی کو لیے، یہی اصل مسئلہ ہے بتانے کا۔ وہ کون ساتھی تھے؟ یوشع بن نون۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اپنے ساتھی سے کہا۔ کون ساتھی ہے؟ یہی یوشع بن نون ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت یوشع بن نون کتنے بڑے نبی تھے اور کتنے مقرب تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ اتنی بھیڑ میں، بنی اسرائیلیوں کی اتنی بھیڑ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو منتخب کیا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے؟ یوشع بن نون کو۔ پھر آپ جانتے ہیں وہ واقعہ کتنا لمبا ہے، کس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو آپ سے بھی زیادہ علم والے دنیا میں ہیں، آپ سے بھی زیادہ اہل علم ہے۔ ہاں، آپ کا مقام مرتبہ بحیثیت نبی اور رسول کے زیادہ ہے، وہ مقام مرتبہ کم نہیں ہو سکتا۔ چاہے آپ سے زیادہ اچھا سمجھانے والا کوئی پیدا ہو جائے، آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی پیدا ہو جائے، آپ سے زیادہ صلاحیت والا کوئی پیدا ہو جائے، وہ الگ جگہ، لیکن بہرحال آپ کا مقام مرتبہ اونچا رہے گا۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا علم والا کون ہے، یہ اگر آپ سے کوئی کبھی پوچھے تو کیا جواب دینا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے علماء اکرام، مفتیان اعظام آخری میں کیا بولتے ہیں، کیا لکھتے ہیں فتویٰ دینے کے بعد؟ واللہ اعلم، واللہ اعلم۔ آپ نے دیکھا ہوگا فتوے وغیرہ کے آخری میں لکھا رہتا ہے، یا کبھی کبھی بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، چھوٹے علماء سے یہ سب نہیں ہوتا، یہی بہت بڑی پریشانی ہے۔ یہ سب چیزیں چھوٹے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو تقویٰ پرہیزگاری جب آئے گی تو چھوٹوں سے بھی یہ ہوگا۔ علم کے ساتھ تقویٰ پرہیزگاری بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ علم کے ساتھ حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو علم کے راستے سے جو فتنے آ رہے ہیں یا فتنے پیدا ہو گئے ہیں، جن کو حل کرنا مشکل ہو جا رہا ہے، وہ انہی وجوہات سے ہے کہ علم آنے کے بعد عاجزی بھی رہنی چاہیے۔ علم آ جائے اور عاجزی ختم ہو جائے، علم آ جائے اور حکمت ختم ہو جائے، تو آپ سمجھ جائیے پھر یہ علم فائدہ مند نہیں رہے گا، نفع بخش نہیں رہے گا، پھر اس علم سے فتنے شروع ہو جائیں گے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا، بہت خیر دے دیا گیا۔ خیرن کثیرہ، کسی اور چیز پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، یعنی بہت بڑا خیر اس کو دے دیا گیا۔ علم کے ساتھ اگر حکمت جڑ جائے تو اس سے بڑا خیر کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے بڑے بڑے علماء اکرام کیا بولتے ہیں آخری میں؟ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ میرا ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، یہ بھی لکھا رہتا ہے۔ یہ میرے نزدیک جو تھا، جو اللہ رب العالمین نے مجھے علم دیا، اس حساب سے یہ اس کا جواب ہے، یہ اس مسئلے کا حل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، صحیح کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں علم یہاں سیکھنے کو ملا۔ اب اس کے علاوہ اور کہاں پر یوشع بن نون کا ذکر آیا ہوا ہے؟ یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جگہ اور ذکر آیا ہے، اور وہ بڑی عظیم جگہ پر ذکر آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اب ہمارے اوپر جنگ مسلط ہے اور ہمیں جنگ کرنا چاہیے عمالقہ کی بستی کے تعلق سے، جو قرآن میں سورہ مائدہ میں ذکر ہے، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمارے اوپر جنگ فرض ہو گئی ہے، اور ہمیں اگر اس بستی کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور اس میں ہمیں فتح حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں قتال کرنا پڑے گا، جھگڑا کرنا پڑے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتنی نعمت دی ہے، اتنی نعمت کسی کو نہیں ملی۔ تم کو ملوک دیا، تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں حاکم بنایا، اور وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پورے عالم میں اتنا کسی کو کچھ نہیں دیا گیا جتنا تمہیں دیا گیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم اس برکت والی زمین میں اب داخل ہو جاؤ، وقت آ گیا ہے،
کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یعنی اب تم اس میں داخل ہوگے، لیکن شرط آگے ہے، اس شرط کو اگر تم مان لو تو تم اس میں داخل ہو، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پیٹ پھیر کر کے پیچھے مت ہو جانا، پیچھے قدم مت بڑھانا، پیچھے قدم ہو کر کے واپس مت ہٹ جانا۔ وَلَا أَدْبَارَكُمْ، اگر تم پیچھے ہٹو گے تو فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تم پھر گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اسی طریقے سے تمہارے مقدر میں بدنامی ہوگی، تمہارے مقدر میں ذلت ہوگی، پستی ہوگی۔ اس کے بعد بہت ساری آیتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمیں اس کے لیے جنگ کرنا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ ونگ ہم سے نہیں ہو سکتی ہے، تم جاؤ اندر گھسو، اندر گھس جاؤ گے اور اس کے بعد ریڈ سگنل لگا دینا، ہم اندر آ جائیں گے، وہاں سے اشارہ کر دینا کہ ہاں سب ٹھیک ہے، ہم بھی اندر آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، ان کی قوم میں سے دو لوگ ایسے تھے جو اللہ رب العالمین کے انعام پر بہت ڈرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا انعام دیا، من سلوہ دیا، یہ دیا، وہ پانی مانگا چشمہ جاری کر دیا، جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہر چیز ہمیں دی۔ خوف تھا ان کے اندر، اللہ کی نعمت لے کر کے، اللہ کی نعمت حاصل کر کے ان کے اندر خوف آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم اس کو پورا نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، کہ دروازے تک تو چلو، گھسو اندر، دروازے تک تو آ جاؤ کم سے کم۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جیسے ہی تم داخل ہونے لگو گے، کم از کم دروازے تک بھی اگر تم آ گئے، دروازے میں بھی تم داخل ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز تم لوگ اندر داخل ہو جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ صحیح معنی میں مومن ہو۔ یہ سب حل ہے آج کے زمانے کا، یہ آیتیں صرف آیت نہیں ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ تاریخ ہمارا حل ہے، چاہے انبیاء اکرام کی ہو، چاہے اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی ہو، چاہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، چاہے اسی طریقے سے اور پچھلی جو تاریخیں گزری ہیں، چاہے ماضی قریب ہو چاہے ماضی بعید ہو، یہ سب ہمارے مسائل کے حل ہیں۔ کیا کہا؟ اتنا تو کم سے کم کرو، خالی اے سی میں بیٹھے رہو، یا اللہ غیب سے مدد کر دے، یا اللہ غیب سے مدد کر دے، ایسے نہیں ہوتا۔ آؤ دروازے تک تو آؤ، کم سے کم نکلو باہر، کچھ قربانی کا جذبہ رکھو، تب اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنی میں مومن ہو۔ اگر گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگتی تو جنگ بدر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سارے مسلمان مدینہ میں بیٹھ کر کے نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نکلے اور جا کر کے بدر کے میدان میں جنگ کی۔ پانی نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ پریشانی، وہ پریشانی، اور ادھر سے دیکھو تو حدث جائے آدمی، صدمہ لگ جائے کہ اتنا لے کر کے آ رہے ہیں، اتنی تعداد۔ تو یہ سب وجوہات ہوتی ہے، جیتو گے کبھی ہارو گے۔ جنگ احد دیکھ لیجئے، جنگ بدر دیکھ لیجئے، جنگ احزاب دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے صلح حدیبیہ دیکھ لیجئے، پھر فتح مکہ دیکھ لیجئے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں دکھا رہے ہیں، ہمیں درس دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی آپ تقدیر، اپنے مقدر کو کیسے بدل سکتے ہو، کیسے اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی آپ کے مقدر کو بدلے گا، کیسے، وہ آپ کو یہاں سے سیکھنے کو ملے گا۔ یہ انبیاء اکرام کے واقعات ہمیں یہی سب چیزیں سکھاتے ہیں۔ تو کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد ان کی قوم نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اے موسیٰ ہم ہرگز داخل، لن کا لفظ آیا ہوا ہے، اہل علم جانتے ہیں یہ کیوں آتا ہے، کب آتا ہے، کس لیے آتا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہرگز نہیں جائیں گے، مطلب 100 کی سیدھی ایک بات، ہم نہیں جائیں گے، اب ہمیں کچھ کہو مت۔ لن ندخلها ابدا، کبھی نہیں جائیں گے، ہرگز نہیں جائیں گے، ما داموا فیہا، جب تک یہ لوگ اس میں رہیں گے۔
یعنی جس سے جنگ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم نہیں داخل ہوں گے، وہ نکلیں گے تبھی ہم جائیں گے. ہمارا استقبال ہونا چاہیے، ہمارا ویلکم ہونا چاہیے، تب ہم جائیں گے اندر. ہم جائیں وہاں جا کر کے جد و جہد کریں، اس کے بعد پریشانیوں کا سامنا کریں، اس کے بعد اندر جائیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم جاؤ تمہارا رب جائے، فَقَاتِلَا، تمہارا رب جائے، لڑے جھگڑے قتال کرے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے. تو یہ ہے اسباب اور حل ہمارے سامنے. کیسے ہم اپنے اسباب کو حل کریں گے، کس طریقے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، کیا ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کا ذکر ہمارے آنکھ کے سامنے. اور جد و جہد، ذوق یقین اور اچھا مشورہ، اس کے بعد جو ہے اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا. رہنمائی اور قیادت میرے بھائیوں بہت اہم چیز ہوتی ہے، بہت اہم چیز ہوتی ہے. جب رہنمائی خراب ہوتی ہے، رہبری خراب ہوتی ہے، سب درہم برہم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لو سب کچھ سب رہنمائی کی خرابی کی وجہ سے. ورنہ ڈٹ جاؤ میدان کے اندر. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عزم کر لو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. دیکھو کیسے نہیں اللہ کی مدد آتی ہے. مسلمان کا نام بدل جائے گا، اسلام کا نام بدل جائے گا. آپ عزم کرو، عزم کرنے کے بعد آگے بڑھو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی. اور ایسی مدد آئے گی کہ ہمیشہ کی انشاءاللہ العزیز پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اگر نہ آئے تو مسلمان کا نام بدل دو، اسلام کا نام بدل دو، لیکن ویسا عزم تو کرو، ویسی رہنمائی، ویسی قیادت، کھڑے رہو. جمعیت اہل حدیث ممبئی، اس کے سروے سروا کہہ لیجئے، اس کے قائد کہہ لیجئے، مولانا عبدالسلام صاحب سلفی ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے. اور وہاں کی جمعیت جو ہے الحمدللہ، ہمارے بنارس کی بھی جمعیت بہت بہترین انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. پہلے کے بنسبت اب ہماری جمعیت بہت حرکت میں ہے، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اور یہ عمل اسی کی کڑی ہے. لیکن میں مثال کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بمبئی کی جمعیت کو بہت ایکٹیو جمعیت مانا جاتا ہے. اور آپ لوگوں نے یہ بات کئی زبان سے سنی ہوگی کہ بمبئی کی جمعیت بڑی ایکٹیو جمعیت ہے. وجہ کیا ہے اس کی معلوم ہے؟ عبدالسلام سلفی صاحب اس کی وجہ. تعریف منہ پر نہیں کرنا چاہیے، یہ صرف یعنی تعلیم کے لیے اور اپنے آپ کو ہم بدلیں، اس کے لیے میں ان کا ذکر یہاں پر کر رہا ہوں. آپ لوگ ملے بھی ہوں گے، بڑے بڑے علماء ان سے ملتے بھی ہیں، وہ بھی آتے جاتے ہیں. آپ جا کر کے ان کی نشاط دیکھیے، ان کی حرکت دیکھیے، اور اس کے بعد ان کا خون پسینہ بہانا دیکھیے. لوگ کہتے ہیں بمبئی کی جمعیت بڑی بہترین جمعیت ہے، تو ایسے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے وہ کتنے میدان عمل میں ہے، کتنا ان کی محنت ہے، اور آگے آگے رہتے ہیں، ہر چیز میں آگے آگے، ہر چیز میں آگے آگے. کسی کو ابھارنا ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے، سب وہ خود کریں گے. مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں باقی رکھے، قائم و دائم رکھے، جو کام انجام دے رہے ہیں اور جس طریقے سے جمعیت کو چلا رہے. اتنا بڑا بمبئی ہے، چھوٹا شہر نہیں ہے وہ، بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے بمبئی. اتنے بڑے شہر کو اتنے بہترین انداز میں اور فتنے فساد کا سد باب کرتے ہوئے اور سب کو ملا جلا کر کے ہنستے کھیلتے ہوئے جمعیت کو آگے بڑھانا بہت ہی قابل رشک ہے. میں خود بہت قریب سے چونکہ دیکھا ہوں وہاں جا کر کے، اس لیے مجھے اس کا بہت بخوبی اندازہ ہے. قیادت جو ہے نا یہ بدل دیتی ہے، تصویر بدل دیتی ہے، ماحول بدل دیتی ہے. یہ بہترین ہونی چاہیے. تو یوشع بن نون یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ابھار رہے ہیں، آؤ آگے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرو، آگے بڑھو. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ اس آیت کے اندر بھی حضرت یوشع بن نون کا ذکر آیا ہوا ہے. تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ صاف کہا ہے کہ یہاں پر یوشع بن نون، رجلان مطلب دو آدمی، ان میں سے ایک جو ہے وہ کون ہے؟ یوشع بن نون، اور ایک کالب کر کے ہے. دو لوگ کا نام ذکر کیا، ایک کالب اور ایک جو ہے یوشع بن نون، دو لوگ کا یہاں پر ذکر کیا ہے. تو یہ حضرت یوشع بن نون. اور اسی طریقے سے بیت المقدس میں ایک شہر ہے، شام اور جو علاقہ ہے اس میں ایک شہر ہے اریحا. اریحا جو ہے یہ ایک شہر ہے، آج بھی یہ شہر اسی نام سے ہے. آپ جا کے گوگل وغیرہ میں سرچ کریں گے تو آپ کو اریحا لفظ ملے گا، شہر کا نام ہے. تو اس شہر کو فتح کرنے میں یوشع بن نون کا مکمل ہاتھ ہے. اس سے بہت ساری روایتیں ضعیف ہیں، اس لیے اس کو ہم بہت تفصیل سے نہیں ذکر کریں گے.
کیونکہ اختلاف ہے علماء کرام کا، اس لیے ہم واقعات بہت زیادہ نہیں بیان کریں گے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے اریحا شہر کو فتح کیا تھا۔ تو یہ چند واقعات ہیں حضرت یوشع بن نون کا۔ ایک اور واقعہ ہے انہی کے دور اور انہی کے وقت کا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا عالم تھا، اور وہ عالم بنی اسرائیل کا تھا، اور اس عالم نے بنی اسرائیل کے اوپر بد دعا کرنے کا ایک سلسلہ جاری رکھا تھا، شاید غالباً بولان کر کے اس کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کہ ان لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کرو۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، اور اس شخص کو اللہ رب العالمین نے علم دیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن اس نے علم کیا کیا؟ بھلا دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان کے پیچھے پڑ گیا۔ علم تھا اس کے پاس اچھا خاصا، جو بھی اس کا مذہب تھا، اس مذہب کے اعتبار سے علم اچھا خاصا تھا، لیکن اس نے اپنے علم کو بھلا دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ کیا ہوا؟ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کے جیسی ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر کتے کو چھوڑ دو، یعنی دوڑ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے تو بھی ہافتا رہتا ہے، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو بھی ہافتا رہتا ہے، یعنی دونوں صورت میں آرام کر رہا ہے تب بھی ہاف رہا ہے، اور بھاگ رہا ہے تب بھی ہاف رہا ہے، دونوں صورت میں ایک جیسی اس کی حالت ہے۔ تو کہا کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی علم کو چھوڑ دینے والے کی یہی مثال ہے۔ علم نہیں ملنے والا بھی ویسا، علم مل کر کے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے تو بھی ویسا ہی کام کر رہا ہے، جاہلوں کے جیسا۔ تو کہا کہ یہ اس کی مثال کیسی ہے؟ کتے کے جیسی ہے۔ یوشع بن نون کے زمانے کی یہ بات ہے، انہی کے دور کی یہ بات ہے، اور یہ واقعہ انہی کے دور میں ہوا، اور جب یہ سب جنگ وغیرہ چلتی تھی اریحا کے تعلق سے، بیت المقدس کے تعلق سے، تو اسی دوران یہودیوں نے کیا کیا کہ بلایا اس کو، اور کہا کہ تم ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم بد دعا نہیں کریں، لیکن زبردستی لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اور جیسے ہی آیا اس کے بعد اس کی زبان سے مسلمانوں کے لیے، یعنی بنی اسرائیل جو تھے ان کے حق میں جو ہے صرف اور صرف دعائے خیر نکل رہی ہے۔ تو دعائے خیر نکلے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہم نے تو بد دعا کرنے کے لیے بلایا، تم بہت پہنچے ہوئے ہو، بہت بڑے علم والے ہو، اہل علم میں تمہارا شمار ہوتا ہے، تم بد دعا کرو، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری زبان سے صرف اور صرف ان کے حق میں دعائیں نکل رہی ہیں۔ اس کے بعد اس کی زبان باہر آ گئی، اور یہ زبان جو ہے اتنی بڑی ہو گئی کہ تقریباً سینے یعنی گلے کے پاس تک آ گئی۔ یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصص الانبیاء کتاب لکھی ہے اس میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے ایسے ہی۔ تو یہ واقعہ بھی یوشع بن نون کے زمانے کا ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تقریباً 127 سال تک زندہ رہے، یعنی آپ کی عمر کتنی تھی؟ 127 سال۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 27 سال تک تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم کو سنبھالتے تھے، ساتھ رہتے تھے، اور 27 سال تک اپنی قوم کے رہبر بنے ہوئے تھے یوشع بن نون علیہ السلام۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اب الیاس علیہ السلام کا بھی چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ الیاس علیہ السلام بھی ان انبیاء کرام میں سے ہیں جن کا بہت ہی مختصر ذکر کتاب و سنت میں کیا گیا ہے، قرآن اور احادیث میں بہت ہی مختصر سا ذکر آیا ہوا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، ان کو جو علاقہ دیا گیا قوم کو سنبھالنے کے لیے، قوم تک دعوت پہنچانے کے لیے، وہ کون سا علاقہ دیا گیا؟ دمشق۔ اور دمشق میں بالبک ایک جگہ ہے، آج بھی اس کا نام یہی ہے، بالبک۔ تو یہ جگہ ان کو دی گئی کہ آپ جائیے اور وہاں جا کر کے حق پھیلائیے، لوگوں کو سمجھائیے۔ اس جگہ میں جس بت کی عبادت ہوتی تھی اس کا نام تھا بال، با عین لام۔ اور مفسرین یہ کہتے ہیں، تاریخ نگار یہ بات کہتے ہیں کہ اسی کے نام سے اس جگہ کا نام بالبک پڑا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ صافات کے اندر ذکر کیا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا، فرمایا کہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ الیاس یہ رسولوں میں سے تھے۔ تو ثابت ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام رسول میں سے ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ،
جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. اتدعون بعلا، کیا تم بعل کو پکار رہے ہو؟ بعل یعنی بت کا نام، جیسا کہ میں نے بتایا. اس بت کی عبادت کر رہے ہو، اس کو پکار رہے ہو، اس سے مانگ رہے ہو، اس سے دعائیں کر رہے ہو. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. اور جو بہترین بنانے والا ہے دنیا کو، جس نے بہترین بنایا، ہمیں تمہیں بنایا، اتنی خوبصورت دنیا بنائی، مخلوقات کو بنایا، اس کو تم چھوڑ دیو. وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کا بھی رب ہے، اور تمہارے پہلے جو بھی آباء و اجداد تھے سارے کے سارے لوگوں کا رب کون ہے؟ وہی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. جھٹلا دیا، یہی کرتے تھے، ہر وقت جھٹلانے والے لوگ ہیں. پوری دنیا مسلمان نہیں ہو جائے گی، پوری دنیا مسلمان نہیں ہو جائے گی. پوری دنیا کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہو جائیں گے. پوری دنیا کے لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے نہیں ہوں گے. یہ بات ایک دم یقین جان لیجئے. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. بس ہمارے جو مخلص بندے تھے ان لوگوں نے نہیں جھٹلایا، ان لوگوں نے نہیں جھٹلایا، ان لوگوں نے مانا کہ نہیں، الیاس جو کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہے. اور یہ واقعہ بھی مذکور ہے تاریخ کی کتاب میں کہ وقت کے بادشاہ تک انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا، لیکن وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. اور ظالم بادشاہ جانتے ہیں وہ کسی کی بات تو سنتا ہے نہیں. ظالم بادشاہ سے لوگوں کا پالا پڑ رہا ہے آج کل، تو سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا کہ کسی کی بات نہیں سنتا. وہ نہیں سنا. حضرت الیاس علیہ السلام 10 سال تک تقریباً غائب ہو گئے تھے، ہٹ گئے تھے، پورا منظر عام سے ہٹ گئے تھے 10 سال تک. اور اس کے بعد جب وہ بادشاہ ہٹا ختم ہوا، اس کے بعد دوسرا بادشاہ آیا، تب الیاس علیہ السلام باہر نکلے. اس کے اندر بڑی نرمی تھی، بڑی بات سنتا تھا وہ، اور اس نے بات سنا. سارے لوگوں کو اس نے اسلام کے لیے کہا بھی، یعنی جو بادشاہ تھا 10 سال بعد آیا، اور بہت سارے یعنی بہتیرے ایمان میں داخل ہو گئے. تقریباً جو ایمان میں داخل نہیں ہوا ان کے ساتھ جو بھی اس وقت کی حکومت نے ضروری سمجھا جنگ کی، اور اس میں جو بھی معاملے پیش آئے. لیکن بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے دین پیش کیا اور بادشاہ ایمان لایا. تقریباً 10 سال تک لیکن غائب تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. یہ سب حاضر ہوں گے. جن لوگوں نے بھی بات نہیں مانی، جن لوگوں نے بھی تکذیب کی، سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. کیسے حاضر کیے جائیں گے؟ عذاب دیا جائے گا انہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ باز پرس کرے گا ان کی، ان سے سوال جواب ہوگا، اور اس کے بعد ان کو ان کا ٹھکانہ جو جہنم ہے وہاں پھینکا جائے گا. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. بس جو میرے بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا. سلام علی الیاسین. حضرت الیاس علیہ السلام پر سلامتی ہو. دیکھیں الیاسین جو ہے یہ الیاس ہی ہے. جیسے وطور سینین بھی کہا گیا ہے، طور سینا بھی کہا گیا ہے. تو سینا اور اسی طریقے سے سینین یہ لہجہ ہے، عرب کا ایک لہجہ ہے، بولنے کے الفاظ ہیں یہ دونوں طریقے سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو عائشہ بھی کہا اور عائش بھی کہا ہے. احادیث میں عائش بھی یا عائش، مختصر میں شارٹ میں یہ بھی کہا ہے عائش، اور عائشہ بھی کہا ہے. اسی طریقے سے الیاسین ہے اور الیاس یہ دونوں ایک ہی ہے. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ الیاسین کوئی اور ہے اور الیاس کوئی اور ہے، ایسا نہیں ہے. سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اپنے محسن بندوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین. بے شک یہ میرے مومن بندے میں سے، یعنی جو مومنین بندے ہوتے ہیں ان میں سے یہ تھے. کیوں کہا جاتا تھا انبیاء اکرام کو؟ کیا وہ مومن نہیں تھے؟ کیا اور جو انبیاء اکرام وہ مومنین میں سے نہیں تھے؟ لیکن خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات آخری میں کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ سورہ صافات جب آپ پڑھیں گے تو یہاں اور بھی نبیوں کا ذکر ہے، کئی نبیوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. لوط علیہ السلام کا اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور سب کے ساتھ آخری میں یہی کہا گیا ہے کہ انہ من عبادنا المؤمنین.
کہ یہ میرے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ بتایا جائے کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے یہ مومنوں کا راستہ ہے، اور اے میرے مومن بندوں جو ان نبیوں کو ماننے والے ہو، اگر اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے اور اپنی زندگی کے اندر خیرخواہی چاہتے ہو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے، تو ایسے مومن بنو جیسے یہ مومن تھے۔ یہ نبی تھے، ساتھ ساتھ مومن بھی تھے، اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے تاکہ کوئی بھی انسان نبیوں کو اللہ کے برابر نہ کرے۔ جیسا کہ بدعقیدہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبیوں کو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ جن لوگوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے سب کافر ہے، جنہوں نے کہا اللہ عیسیٰ ایک ہے سب کافر ہے۔ تو یہ نہ پیدا ہو جائے، اسی لیے مومن بھی کہتے تھے وہ اللہ کے نبی بھی، اللہ کے رسول بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مومن بھی، بندے بھی تھے۔ اللہ عبادنا المؤمن، میرے مومن بندے تھے۔ تو بندے سے خارج مت کرو کسی نبی کو، بندگی سے خارج مت کرو۔ بندے بھی ہیں، ان کو بندگی سے مت ہٹاؤ، ان کا مقام مرتبہ اتنا مت بڑھا دو، اتنا مت بڑھا دو کہ پھر وہ جو ہے ہمارے لیے یعنی کہ باعث زوال ہو جائے اور ایمان کے تعلق سے جو ہے کوئی خرابی پیدا ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے میرے مقام مرتبے سے اتنا اونچا نہ کرو جیسا کہ عیسائیوں نے ابن مریم کے ساتھ ایسا کیا اور ان کو خدا تک بنا دیا۔ تو یہ حضرت یوشع بن نون اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مختصر سا ذکر ہے۔ ایک اور ازالہ کر دوں، بعض لوگ ایسے، یعنی یہ یہودیوں کی طرف سے یہ عقیدہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا پڑھیں تفسیری کتابوں میں تو اس کے شکار ہو جائیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بعض یہودی کا، سارے یہودیوں کا نہیں، سارے اسرائیلیوں کا نہیں، بلکہ بعض یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بالکل صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں زندہ اٹھایا گیا ہے، لیکن کسی اور نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ الیاس کے بارے میں، الیاس علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ ہے، اور تفسیر کتابوں میں باقاعدہ محدثین اور مفسرین نے اور اسی طریقے سے تاریخ نگار نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ پڑھیں تو اس میں ذرہ برابر بھی فتنے کی شکار نہ ہو۔ کوئی بھی نبی عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نبی آسمان میں زندہ نہیں اٹھایا گیا۔ یہ مختصر سی سیرت تھی حضرت یوشع بن نون اور حضرت الیاس علیہ السلام کی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس میں جو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبیوں کے طریقے پر چلنے والا بنائے، نبیوں کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، ہم تمام لوگوں کو متحد کر دے، متفق کر دے، ہم تمام لوگوں کے درمیان سے ہر قسم کے اختلافات کو ختم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، ہمارا ایمان کبھی بھی متزلزل نہ ہو، ہمارا ایمان کبھی ہم سے جدا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہمیں ایمان اور اسلام پر جمع کر کے رکھ، بالکل اس پہ قائم و دائم رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان اس وقت بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں اور فتنے فساد میں ہم تمام لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، دو چار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم تمام لوگوں کی طرف سے جو بھی فتنے فساد ہیں اللہ رب العالمین ان فتنے فساد سے ہمیں نجات دے دے، آزاد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان برے سے برے اور خراب سے خراب حالات میں بھی ہمیں ایمان والا بنا کر کے ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام قائم اور دائم رہے، ایسی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں تو ان کے قرض کے راستے کو آسان کر دے، اور ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت والا اور کتاب و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنا کر کے اس دنیا میں زندہ رکھ، نشر و اشاعت کرنے والا بنا، ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا کر کے اس دنیا میں زندہ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔